السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے پکسل لیب کے کافی سارے یہ جو لگے ہوئے ہیں علامات لگی ہوئی ہیں انہیں اوپن کر کے ان کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور وہ کیا کیا کام کرتی ہیں اور کس کس کام میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو ہم نے یہ بھی سمجھ لیا تھا نیچے والا یہ کیا ہوتا ہے، یعنی یہاں یہ جو 3 گول دائرے لگے ہوئے ہیں اس کو بھی پڑھ لیا تھا۔ ٹیکسٹ پہ ہم بات کر رہے تھے، ٹیکسٹ میں ایک یہ چیز ہے جو شروع میں رہ گئی تھی کل، اسے سٹائل کہتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ اپنے موبائل کے اندر موجود فونٹ ہی ہیں، وہ بھی سٹائل ہیں مختلف، ان میں اگر اپنے ٹیکسٹ کو منتقل کرنا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ ادھر جائیں اے بی پہ جا کے آپ اپنے فونٹ کو چینج کریں، یہاں سے بھی ان میں سے کوئی لگا سکتے ہیں۔ یہ براؤز پہ آپ اگر کلک کریں تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے کھل کے آ گئے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ پینڈنگ کا بٹن تھا، اس کے بارے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ایک لائن میں اگر کرنا ہو تو اس کو آپ جو ہے وہ یعنی لمبی لکھائی ہے اور اس کو ایک لائن میں کرنا چاہتے ہیں تو اس بٹن سے کر سکتے ہیں۔ بات اس طرح نہیں ہے، بات اس طرح سے ہے کہ یہ اگر آپ نے ایک لائن میں لکھا ہے اور اس کو 2 لائنوں میں کرنا چاہتے ہیں، 3 میں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں یہاں یہ لمبا کرتا ہوں، کچھ بھی لکھ لیتے ہیں، یہ دیکھیں۔ اب اس کو ہم جب کلک کریں گے پیڈنگ پہ جا کے، یہ دیکھیں اس کو کھولیں گے، یہ مزید 4-5 لائنوں میں بن جائے گا۔ اور اس کو اگر کریں گے نیچے اوپر تو یہ ورڈ میں تقسیم ہوتا ہے، ہر ایک لفظ جو ہے وہ الگ الگ لائن میں ہوتا جائے گا، یہ دیکھیں اس طرح سے ہے۔ تو بہرحال اس بٹن کا جو استعمال ہے وہ کہاں ہوتا ہے، تو یہ سمجھ لیجیے ہم نے کل آپ کو کہے تھے کہ فونٹ آپ انسٹال کر لیں، تو آپ نے امید ہے فونٹ انسٹال کر لیے ہوں گے۔ تو کچھ فونٹ ایسے ہیں کہ جب وہ ہم لگاتے ہیں اپنے ٹیکسٹ پر تو بسا اوقات جو شروع والی جگہ ہے وہ صحیح طرح سے نظر نہیں آتی، یا بعض اوقات آخر میں کٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات شروع میں کٹنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ محمد لکھتے ہیں مثال کے طور پہ، یہاں میم واضح نہیں ہے اور میم جو ہے وہ کچھ اندر چھپا ہوا ہے، یا دال جو ہے وہ آخر میں صحیح نظر نہیں آ رہی، تو وہاں یہ پینڈنگ کا بٹن استعمال ہوتا ہے۔ اور اس بٹن کو ہم استعمال کر کے یہ کھینچ کے یہ اس طرح سے اگر ہم نے اس جانب میں وہ لفظ اگر کٹ رہا تھا اور اسے واضح کرنا ہے تو یوں بڑھا دیں گے، اور اگر اس جانے میں لفظ کٹ رہا تھا تو نیچے سے بڑھا دیں گے۔ اس طرح سے ہماری جو کٹنگ ہو رہی تھی وہ کٹنگ ختم ہو جائے گی، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ جو نیچے بٹن ہے یہ بہت ساری جگہ پہ آپ نے دیکھا ہے، آپ نے جو تبدیلی کی ہے اسے ختم کرنے کے لیے آپ کو وہ تبدیلی پسند نہیں آئی، جیسے ہم نے یہاں یہ تبدیلی کی، ادھر سے بھی فاصلہ بڑھایا، ادھر سے بھی بڑھایا، ہمیں یہ پسند نہیں آیا، ہم اور بھی جگہ پہ یہ بٹن موجود ہے، اس کو کلک کریں گے تو یہ جو ہم نے تبدیلی کی ہے یہ ختم ہو جائے گی، یہ دیکھیں دوبارہ اصلی حالت۔ اور یہ ختم کرنے کے لیے کاٹا، اور یہ جو تبدیلی کی ہے اس کو قبول کرنے کے لیے اگر آپ اس پہ پریس کرتے ہیں یا باہر نکلنے کے لیے اس کو پریس کرتے ہیں، یہ پینڈنگ تھا جی۔ اس کے بعد یہ ٹیکسچر آپ کو پڑھا دیا تھا، اوپیسٹی آپ نے پڑھ لیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے اچھی طرح سے آپ کو بتا دیا تھا۔ یہ آپ اگر یہ دیکھیں اس کی روشنی کو کم کرنا چاہتے ہیں، مدھم کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، بالکل آپ آؤٹ لائن دکھانا چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں دکھانا چاہتے، یہ دیکھیں نیو ٹیکسٹ بالکل ختم ہو گیا، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی چیز نظر نہ آئے یا بالکل مدھم نظر آئے، تو اس طرح سے اس کو کرتے جائیں گے، یہ دیکھیں بالکل مدھم ہوتا جائے گا۔ یہ جس طرح یہاں استعمال ہوتا ہے اسی طرح شیپس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ شیپس میں ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ بس اوقات بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے وہ بہت گہرے رنگ کا ہوتا ہے اور اس پہ ایک ہم اور شیپ چوکور یا جو بھی لگانا چاہیں وہ لگا کے اس کے رنگ کو مدھم کرنے کے لیے ہم یہاں سے اوپیسٹی جو ہے اوپر سے کم کر دیتے ہیں، تو نیچے والا جو کلر ہے وہ مدھم ہو جاتا ہے۔
इंशाल्लाह अमली तरीके से शेप्स के सबक में आपको बताया जाएगा। अच्छा जी। ये मास्क है, रोटेट है, ये भी मैंने बता दिया था, मास्क के बारे में बताया था, इसका इस्तेमाल भी समझा दिया था, मज़ीद इंशाल्लाह शेप्स में इसकी वज़ाहत आएगी। और ये फ़ॉन्ट हैं, आपको फ़ॉन्ट डाउनलोड कराए थे, उम्मीद है सब ने कर लिए होंगे। माई फ़ॉन्ट्स में आपके फ़ॉन्ट मौजूद हैं, अगर किसी साथी ने डाउनलोड नहीं किए हैं, तो वो अभी कर लें। और मैं दोबारा तरीका समझा देता हूँ कि आपने कैसे ये फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने हैं, इसके अंदर लाने हैं पिक्सेल लैब में। कल भी हमने वीडियो शेयर की थी, अगर आपने नहीं देखी है तो आज समझ लें। ये माई फ़ॉन्ट पे आप क्लिक करेंगे, जो फ़ॉन्ट हमने भेजे थे पहले उनको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये माई फ़ॉन्ट पे आकर आप ये प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप तलाश करेंगे कि आपने कहाँ डाउनलोड किए हैं। तो जो हमने दिए थे वो चूँकि पिक्सेल वो थे व्हाट्सएप में, तो आप व्हाट्सएप वाले बटन पे आएँगे। आप यहाँ तलाश करेंगे कि व्हाट्सएप कहाँ लिखा हुआ है, उसका फ़ोल्डर तलाश करेंगे, ये व्हाट्सएप लिखा हुआ है। ये देखें, ये व्हाट्सएप लिखा हुआ है। तो आप व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ मीडिया पे आएँगे और मीडिया में आप डॉक्यूमेंट्स को तलाश करेंगे। ये व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स है, इसको तलाश करेंगे। यहाँ आपके वो फ़ॉन्ट जो हैं ये टीटीएफ में फ़ॉर्मेट जो है इसका टीटीएफ है, जो मोबाइल के अंदर काबिल इस्तेमाल फ़ॉर्मेट है वो टीटीएफ है। बाज़ ऐसे होते हैं फ़ॉन्ट जिनके आखिर में ओटीएफ लिखा होता है, वो भी फ़ॉन्ट होते हैं लेकिन वो मोबाइल में इस्तेमाल नहीं हो सकते। मोबाइल में काबिल इस्तेमाल ये टीटीएफ फ़ॉन्ट है। तो आप इन्हें यहाँ पे निशानज़द करेंगे और निशानज़द करने के बाद ये ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद ओके का बटन दबाएँगे, तो इस तरह से वो जितने भी आपके फ़ॉन्ट्स थे, वो सारे के सारे आपके पिक्सेल लैब में आ जाएँगे। यहाँ आप एबी पर जब क्लिक करेंगे, माय फ़ॉन्ट्स पे आएँगे, तो वो जो आपने अकाउंट यहाँ प्लस के बटन पे निशान लगाकर जमा किए हैं, वो यहाँ आपको नज़र आने शुरू हो जाएँगे। जी। ये स्टाइल का बटन है, यहाँ इसके बारे में भी आपको तफ़सील से बता दिया था किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके बाद ये कर्व है, ये बहुत ज़बरदस्त बटन है और इसका इस्तेमाल भी ये देखें आप अगर यहाँ लिखते हैं, अपनी कंपनी का नाम लिखते हैं, अपने इदारे का नाम लिखते हैं और जो डीपी आप बना रहे हैं, गोल दायरे में ऊपर की जानिब आप अपने इदारे का नाम लिखना चाहते हैं। मसलन मैं ये लिखना चाहता हूँ अल मिसाल के तौर पे ये हमने टेक्स्ट ले लिया। ये ले लिया जी। अच्छा, अब ये 2 लाइन में आ गया, तो इसको 1 लाइन में करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखें। इस पे क्लिक करेंगे तो ये 1 लाइन में हो जाएगा ये। यानी दाईं साइड पे आप इसको खींचें, तो जो आप 1 लाइन में चीज़ लाना चाहते हैं, वो 1 लाइन में आ जाएगी। और अब हम इस पे ये कर्व यानी गोल ऊपर उन्होंने बनाया हुआ है इसका आइकन, कैसे ये क्या काम करता है, तो ये अलामत आप देख लें, यानी गोल कर देता है लिखाई को। आप इसको पर क्लिक करेंगे, इस जानिब बढ़ाएँगे तो ये ऊपर की जानिब से गोल होगा और इस जानिब बढ़ाएँगे तो ये नीचे की जानिब गोल होगा। जैसी आपको लिखाई चाहिए है वैसी आप गोल कर सकते हैं, ये देखिए। जितनी आपको चाहिए डीपी के मुताबिक वहाँ लगाकर आप चेक कर लें, अगर ज़्यादा ये कर्व हो गया है और ज़्यादा गोल हो गया है तो इसकी जो गोलाई है वो थोड़ी कम कर दें। और अगर सही तरह से गोल नहीं हो रहा है तो इसको आप 2 बार भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप लिखें अल असद तालीमी तक 1 बार लिखें, फिर मरकज़ दूसरी बार लिखें और वहाँ पे अपने अंदाज़े से सिलेक्शन करें कि यहाँ इस तरह से गोलाई आनी चाहिए या वहाँ आप वो शेप लगा लें गोल और उस गोल शेप के ऊपर पहले इसको रख लें, अल असद तालीमी को रख लें, फिर मरकज़ को उस गोल के ऊपर सेट कर लें और दोनों को इस बटन के ज़रिए से जाकर फिर आप जमा कर लें और वो ग्रुप कर लें, तो इस तरह से भी आप सही तरह से गोलाई कर सकें। ये गोलाई जिस तरह अंग्रेज़ी की फ़ॉन्ट की होती है,
انگلش فونٹ کی ہو جاتی ہے، اردو کے فونٹ کی بھی ہو جاتی ہے، لیکن بہتر جو ہے یہ انگلش فونٹ کی زیادہ کرتا ہے، اگرچہ اردو میں بھی بہترین گولائی آ جاتی ہے. اور اردو میں گولائی کا طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کی لکھائی مکمل صحیح طرح سے گول نہیں ہو رہی ہے تو آپ آدھے آدھے الفاظ کر کے گول کر لیں. اور یہاں مثال کے طور پہ آپ یہ ایک دائرہ لگا لیں گے، اس کو گول کر لیں گے اور اس کے اوپر آپ رکھ کر چیک کر سکتے ہیں. یہاں تک یہ گولائی آ گئی ہے. اب ہماری یہ گولائی اس کے مطابق نہیں ہے، دائرہ ہم نے بڑا کر لیا، یہ دیکھیں. اب اگر ہم کسی حد تک دیکھیں تو یہ کسی طرح خوبصورت لگ رہا ہے. تو بہرحال اس طرح سے بنایا جاتا ہے. اگر آپ کا دائرہ چھوٹا ہے اور اس پر گولائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ گولائی ٹھیک نہیں آ رہی، تو اس کا اب طریقہ یہ ہے کہ آپ یا تو اس کی وہ کم کریں، جا کر مقدار کم کریں گولائی کی. یہاں سے یہ دیکھیں ہم نے 55 پہ کی تھی، بلکہ بڑھا دیں، یہ اب نے اور بڑھا دی تو یہ دیکھیں اس دائرے کے مطابق آ جائے گی. ہم سیٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ الفاظ تھوڑے کر لیں، یہاں تک کر لیں، گولائی زیادہ رکھیں، تب بھی دونوں طرح سے بہرحال مقصد حاصل ہو جاتا ہے. اس طرح سے اسے گول کر کے لکھا جاتا ہے. اردو میں بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے، ہم اردو میں بھی دیکھ لیتے ہیں. اللہ، یہ دیکھیں یہ ہم نے لکھا اور اس کو یہاں رکھا اور پھر ہم نے کرو کے بٹن کو کلک کیا، پریس کیا اور اس طرح سے گول کرنے کی کوشش کی. ہے دیکھیں یہ بہت زبردست ہو گیا. ہم فونٹ بھی چینج کر سکتے ہیں، اور پہلے فونٹ چینج کر لیں اور پھر جو ہے اس کو گول کریں تاکہ آپ کی گولائی جو ہے وہ بعد میں بگڑے نا. اب مثال کے طور پہ یہ لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں اب وہ بگڑ چکی ہے. تو یہ فونٹ پہلے چینج کر لیں تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو. اس طرح سے یہ لکھا جائے گا. اگر آپ کو یہ گولائی پسند نہیں آ رہی ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو آپ وہی طریقہ اختیار کریں کہ جامعہ اور الاثر ایک بار لکھ لیں اور گول دائرے کے اوپر اس کو سیٹ کر لیں، اور تعلیمی مرکز دوسری بار لکھ لیں اور اس کو گول کر کے اس گول دائرے پر اس کے مطابق سیٹ کر لیں، اور پھر دونوں کو یہاں پہ جا کے گروپ کر لیں. تو اس طرح سے بھی بہترین لکھائی لکھی جاتی ہے. تو یہ کرو کرنے کا طریقہ تھا. اس کے بعد یہ بیک گراؤنڈ ہے. آپ اپنی یہ ٹیکسٹ ہے، مثال کے طور پہ آپ اس کے پیچھے کوئی وہ بیک گراؤنڈ لگانا چاہتے ہیں کسی رنگ کا تو وہ لگا سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس کو آپ انیبل کریں، وہ دیکھیں رنگ لگ گیا پیچھے. اس کو ختم کریں، نیو ٹیکسٹ کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. تو لکھائی کے پیچھے بیک گراؤنڈ لانے کے لیے آپ اس طرح سے تبدیلی کر سکتے. کوئی بھی لانا چاہتے ہیں یہ رنگ آپ یہاں سے چھیڑ سکتے ہیں. اس طرح سے یہ اس کے رنگت کو گھٹانا بڑھانا، کسی جانب نکالنا. جیسے یہ مثال کے طور پر آپ یوں لکھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک شیپ سی تیار ہو گئی آپ کی، اور نیچے نیو ٹیکسٹ جو ہے وہ لکھا ہوا خود بخود سامنے آ گیا. تو اس طرح سے یہ بٹن کام کرتا ہے. اس طرح سے نیچے بھی یہ دوسری جانب میں بڑھانے کے لیے، اوپر بڑھانے کے لیے، نیچے بڑھانے کے لیے، یہ سارے یہ دیکھیں یہ گولائی میں لانے کے لیے جیسا آپ کو چاہیے اس طرح سے یہ استعمال ہو سکتا ہے. اس کے بعد یہ الائن ہے. یہ بٹن شاعری کے لیے بھی مفید ہے، اور اسی طرح سے شعر و شاعری کی کتابت کرنی ہے یا کوئی چیز آپ درمیان میں لانا چاہتے ہیں، یہ بالکل کنارے پہ یہاں سیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہر لائن کا آغاز یہاں سے ہو، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ درمیان سے ہو، اور یا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے آغاز ہو، بالکل آخر سے آغاز ہو. انگلش لکھائی ہے
तो उसके लिए ये अलाइनमेंट के जो बटन है ये इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जाहिर है कि इनके लिए टेक्स्ट जो है हमारे पास ज्यादा होना चाहिए, तब ये बटन काम करेगा। इस तरह से आप कुछ भी लिखते हैं, बहरहाल ये देखें ये 2 लाइनों में आ गया जी। ये तो वैसे भी थोड़ा सा है, बहरहाल ये बटन इसमें भी काम करेगा। आप आएंगे अलाइनमेंट पे, ये दरमियान में, बिल्कुल दरमियान में, ये आप इस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल दरमियान में कर देगा। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से आगाज हो तो आप इससे इस पे करें। ये बैकग्राउंड लगा हुआ है इसलिए जो है ना वो ज्यादा काम नहीं दिखा रहा। तो बहरहाल जो भी आप बिल्कुल यहाँ से आगाज करना चाहते हैं, मैं चलो बैकग्राउंड इसका हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। ये देखिए अब ये हमारा टेक्स्ट पड़ा है, ये लाइन आ गई, ये हमने इसको प्रेस किया हुआ है तो ये बिल्कुल दरमियान से शुरू हो रही है। यानी इधर से भी बराबर है और इधर से भी बराबर है। शायरी की किताबत इसी तरह से की जाती है। और अगर आप ये आखिर से शुरू करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि हर लाइन जो है यहाँ से इसका आगाज हो, तो इस तरह से है। और अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ से आगाज हो तो यहाँ आप क्लिक करेंगे। जितनी लाइनें आप ज्यादा लिखेंगे उतना ये काम ज्यादा करेगा। इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। मैं चले एक शेर आपको लिख कर दिखा देता हूँ ताकि आपको इसमें कोई परेशानी लायक ना हो। मिसाल के तौर पे हम यहाँ लिखते हैं एक लाइन में आ गया, दूसरी लाइन में इसका दूसरा मिसरा लिख लेते हैं। इसी में हो अगर खामी, ये हमारे पास एक शेर आ गया। अब इसमें आप देखें ये जो हो है ये पहले खत्म हो रहा है, और है जो है ये थोड़ा आखिर में जाकर खत्म हो रहा है। तो पिक्सल लैब में इसे किसी हद तक मुनासिब अंदाज में लिखने के लिए ये बटन इस्तेमाल करते हैं कि आप अलाइन पर क्लिक करेंगे और ये जो दरमियान वाला है इस पर क्लिक करेंगे। ये देखें अब हो जो है, और इसको जस्टिफाई करेंगे। फिर जो है ये देख लें, अब है जो है वो हो गए, बराबर हो गया है। और दोनों लाइनें जो है वो आपस में बराबर तरह से शुरू भी हो रही हैं और बराबर तरह से खत्म भी हो रही हैं। ये इस तरह से, ये देखें अब ये लिखा हुआ भी खूबसूरत लगेगा। वरना एक की लाइन यहाँ खत्म हो जाती है, दूसरी की यहाँ हो रही होती है, तो इसमें बड़ी परेशानी होती है। तो इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह अकबर। ये स्पेसिंग है, तो इसमें आप लेटर के दरमियान या वर्ड के दरमियान, ये देखें इसे ये लेटर लगा हुआ है, तो इसको आप क्लिक करते हैं तो दोनों लाइनें आप देख लें वो बढ़ रही हैं, उनमें फासला जो है वो ज्यादा हो रहा है। देखें मोहम्मद दाल जो है वो काफ के साथ कितनी मिली हुई है। लेकिन जब आप इसे जरा आगे बढ़ाते हैं, स्पेस देते हैं, तो स्पेस की वजह से ये देखें इनके दरमियान फासला बढ़ रहा है। इस तरह वर्ड, ये पहले जो तब्दीली हो रही थी वो पूरी पूरी लाइन में हो रही थी, अब जो तब्दीली होगी वो लफ्जों में होगी। अगरचे ये भी उसी तरह का ही है,
لیکن بہرحال یہ دیکھیں اس کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے. یہ لیٹر ہے اور یہ ورڈز ہے دونوں کا. اس طرح سے بہرحال اگر آپ پھیلاؤ چاہتے ہیں، اپنی تحریر کو مزید بڑا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں. اور یہ ہے جی کیا تھا، لائن سپیسنگ. اب یہ دو لائنوں کے درمیان فاصلہ آپ دیکھ لیں کچھ مناسب ہے. اگر اس فاصلے کو آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں یا اس فاصلے کو کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لائن سپیسنگ ہے. یہ دیکھ یہ بڑھ جائے گا فاصلہ دونوں کے درمیان، یہ کم ہوتا جائے گا. جہاں بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں، جتنا فاصلہ کرنا چاہتے ہیں اتنے فاصلے پہ آپ یہ لائن سپیسنگ کے بٹن کو استعمال کر کے لا سکتے ہیں. سٹروک ہے، اور سٹروک کے بارے میں آپ کو تفصیل سے سمجھا دیا تھا کہ اس کا کیا کام ہوتا ہے. مثال کی طرح ہم نے کلر لگا لیا بلیک، اور یہ بہت زیادہ بڑھانا نہیں چاہیے، اگرچہ یوں بھی لکھ دیا جاتا ہے لیکن اس کی خوبصورتی کہیں کہیں استعمال کر کے ہلکے پھلکے رکھ کے 4-5 پوائنٹ پہ آپ رکھیں، وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے. بہرحال لوگ جو ہیں وہ اسے اس طرح سے بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہ اس طرح سے بھی خوبصورت ہی لگ رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جو آؤٹ لائن ہوتی ہے لفظوں کی وہ اتنی بڑی لگائی نہیں جاتی ہے. یہ گویا ایک طرح کا بیک گراؤنڈ اس کا بن گیا، اس لیے یہ خوبصورت لگ رہا ہے. تو یہ تھا جی ہمارا سٹروک کا بٹن. اور اس کے بعد یہ بٹن ہے شیڈو کا. شیڈو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شیڈو کا مطلب ہوتا ہے سایہ. یعنی یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان لفظوں کا سایہ نیچے پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ مزید خوبصورت بن جائیں اور ان کا ہمیں سایہ دکھائی دے، تو اس کو شیڈو کہا جاتا ہے. آپ اسے پریس کریں گے، یہ اب نیچے شیڈو آ گیا ہے. ہم اس کی مقدار بڑھائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا. رنگ کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ ہم نے بلیک رہنے دے تاکہ یہ دیکھیں اب آپ کو شیڈو نظر آ رہا ہو. اور یہ اس کی مقدار ہے، یعنی یہ پھیلا ہوا ہونا چاہیے، یا جس طرح اب ہمیں نظر آ رہا ہے ذرا سکڑا ہوا اور اچھا لگ رہا ہے. اس کو آپ بڑھاتے جائیں گے تو یہ پھیکا پڑتا جائے گا، پھیلتا جائے گا. وہ شیڈو ہی ہے لیکن یہ اکٹھا ہو کے یہاں آ گیا ہے، لفظوں میں اس طرح سے موجود نہیں ہے. تو اس لیے یہ جہاں پہ موجود ہوتا ہے تقریباً 10 پہ، وہاں پہ ہی آپ اس کو رہنے دیں، یہ اچھا لگتا ہے. کمی بیشی بہرحال آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. یہ شیڈو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ آف ٹیکسٹ کی آف جانے میں آپ شیڈو بڑھا سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ آف جانے میں بڑھ رہا ہے، اور یہ آف سیٹ یہ آپ اس طرح سے کریں گے تو یہ نیچے آ جائے گا. بہرحال اس طرح سے اس بٹن کا استعمال ہوتا ہے. یا آپ خود لکھ کر کریں گے تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ آپ کو اس بٹن کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد انر شیڈو ہے. انر شیڈو کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ لفظ جو ہم نے لکھے ہیں یہ دیکھیں یہ وائٹ رنگ میں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان میں رنگ کی مکسنگ ہو جائے، ایک اور رنگ بھی ان میں دکھائی دے، تو انر شیڈو پہ کلک کریں گے اور اسے انیبل پہ کلک کریں گے. اب دیکھیں وہ پھیکا پڑ گیا ہے. ہم اس میں کوئی اور رنگ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں یا یہ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی رنگ ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح سے کلک کر کے ایڈ کر سکتے ہیں. اور نیچے اس کا بلر ہے کہ وہ کتنا ہونا چاہیے، کیسا دکھائی دے، تو اس کو ہم گھٹا بڑھا سکتے ہیں. یعنی سفید جو رنگت پہلی تھی ٹیکسٹ کی وہ ہلکی ہو، اور یہ جو رنگت ہم نے اب سلیکٹ کی ہے یہ گاڑی ہو جائے، یہ زیادہ ہو جائے. تو اس طرح سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ اوپر نیچے اسی کو بڑھانے کے لیے، یہ دیکھیں دائیں بائیں کرنے کے لیے، یہ وہ جو ہم نے انر شیڈو لگایا ہے وہ کس طرح سے لگنا چاہیے ٹیکسٹ کی اس جانب، یعنی ہمیں یوں نظر آئے یا ہمیں اوپر نیچے نظر آئے، اس کی سلیکشن یہاں سے آپ کر سکتے ہیں. یہ دائیں بائیں ہے اور یہ اوپر نیچے ہے. یہ انر شیڈو ہے جی. اس کے بعد یہ امبوس ہے. امبوس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ جو ہم نے لگایا اس کو ذرا خوبصورت کلر دے کر اور سایہ دار شکل میں ہمیں نظر آئے گا. تو یہ دیکھیں اس کو ہم یہ اس طرح سے کریں گے تو یہ ذرا
उभरा उभरा हुआ सा हमें नजर आएगा और बड़ा खूबसूरत लगेगा। इसको आप जहां भी सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, जहां आपको अच्छी लोकेशन दे और लफ्ज जो है वो वाजे तौर पे नजर आ रहे हो, वहां इसको रखना चाहिए। ये ये देखें, इस तरह से इसका काम होता है। ये इम्बोस का बटन था जी। इसमें फिर वही है, इन बटनों को आप इस्तेमाल करें। ये देखें वो सफेदी जो है वो कुछ बढ़ गई है। बेवल है, इसमें भी वही है कि आप कितने परसेंट जो है वो इसको शामिल करना चाहते हैं और किस जानिब रखना चाहते हैं। ये इस तरह के बटन हैं, इन्हें आप टेक्स्ट लगाकर जहां जहां आप चाहें इस्तेमाल करें और इसके अंदर बार बार तब्दीली करके देखें तो आपको समझ आएगी कि ये बटन क्या काम करते हैं। आज के सबक के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह ये सबक फिर आगे जो रह गया ये आगे पढ़ेंगे। सब साथी जो हैं वो भरपूर मेहनत किया करें। काम कोई भी चेक नहीं कराता, इसलिए मुझे काम देते हुए भी वो अब शर्म सी आ रही है। इसलिए मैं कोई काम नहीं दूंगा, जिसके दिल में आए वो जो कुछ लिखना चाहे लिख के बना के मुझे चेक करा सकता है। और अगर कोई आज खुद काम लेना चाहे तो इनफरादी तौर पे मुझे मैसेज करे, मैं उसे काम दूँ। अल्लाह हाफिज।